پاکستان کی امن کوششیں عروج پر، وزیر اعظم سعودی عرب اور آرمی چیف ایران پہنچ گئے۔ ایران امریکہ مذاکرات کے اگلے دور اور کشیدگی کے خاتمے کے لیے مشاورت کی جائے گی۔ جدہ میں ولی عہد محمد بن سلمان سے شہباز شریف کی ملاقات میں ایران امریکہ مذاکرات کے ساتھ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی پر بھی بات ہوگی۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر تہران پہنچ گئے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کا دورہ تہران امریکہ اور ایران کے درمیان جاری ثالثی کی کوششوں کا حصہ ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی فیلڈ مارشل کے ساتھ ہیں۔ عباس اراغچی نے سوشل میڈیا پر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا، فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ایران میں خیر مقدم کر کے خوشی ہوئی۔ پاکستان کی جانب سے مذاکرات کی میزبانی پر اظہار تشکر کیا، زور دیا کہ یہ ہمارے گہرے اور عظیم دو طرفہ تعلقات کا مظہر ہے۔ عباس اراغچی نے کہا کہ خطے میں امن اور استحکام کو فروغ دینے سے متعلق ہمارا عزم مضبوط اور مشترک ہے۔ ایران امریکہ مذاکرات کا دوسرا دور اگلے ہفتے اسلام آباد میں ہونے کا امکان، حکومت نے انتظامیہ اور سیکیورٹی اداروں کو تیاریوں کی ہدایت کر دی۔ ذرائع کے مطابق آئندہ ہفتے کے اختتام پر ہونے والے ایران امریکہ مذاکرات میں امریکہ کی نمائندگی نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر کریں گے۔ ایران کی جانب سے اسپیکر باقر غالباف، وزیر خارجہ عباس اراغچی اور دیگر نمائندگی کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات میں پاکستان واحد ثالث ہے۔ ایران کے ساتھ نتیجہ خیز بات چیت جاری ہے۔ ایران امریکہ جنگ بندی سے متعلق پاکستان کی سنجیدہ کوششوں کی ستائش کرتے ہیں۔ پاکستان حیرت انگیز ثالث ہے۔ ہم ان کی دوستی کو سراہتے ہیں۔ مذاکرات کا اگلا مرحلہ ممکنہ طور پر اسلام آباد میں ہی ہوگا۔ امریکہ کی جانب سے جنگ بندی میں توسیع کی درخواست کی خبریں غلط ہیں۔ جنگ بندی میں توسیع پر غور نہیں کر رہے، شاید اس کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا جنگ ختم ہونے کے قریب ہے۔ ایران بہت شدت سے معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ آنے والے 2 دنوں میں ایک حیرت انگیز منظر دیکھنے کو ملے گا۔ امریکہ کی ترجیح معاہدہ کرنا ہے۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ایران کے حملوں سے خلیجی ممالک کو شدید دھچکا پہنچا۔ انہیں ہرگز توقع نہیں تھی کہ ایران ان پر حملہ کر دے گا۔ قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات شدید حیران ہوئے جب ایران نے ان پر حملہ کیا۔ ان ممالک کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ ان پر بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ مشرق وسطیٰ پر ایرانی کنٹرول کو امریکہ کے ان حملوں نے روکا جو امریکہ نے پچھلے سال ایرانی ایٹمی تنصیبات پر کیے تھے۔ اگر اس وقت حملہ نہ کیا ہوتا تو 1 مہینے میں ایٹمی ہتھیار بنا کر اسرائیل اور امریکہ پر چلا چکا ہوتا۔ اب جو بھی مذاکرات ہوں گے مکمل جنگ بندی کے لیے ہوں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا رد عمل، کہا پاکستان کے ذریعے امریکہ سے پیغامات کا تبادلہ کیا جا رہا ہے۔ بتایا پاکستان میں مذاکرات کے دوران مکمل جنگ بندی، پابندیاں ہٹانے، جنگ میں ہونے والی نقصانات کے ازالے پر بات کی گئی تھی۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ ایران جنگ نہیں چاہتا، مذاکرات کے لیے ہمیشہ تیار ہیں، لیکن دشمنی کی مرضی مسلط کرنے پر یا سرنڈر پر مجبور کرنے کی کوئی بھی کوشش ناکام ہوگی۔ شہریوں، بچوں، اسکولز اور اسپتالوں کو نشانہ بنانے کا کوئی جواز نہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا کہنا ہے کہ ایران سے مذاکرات جاری ہیں۔ صدر ٹرمپ ایران سے چھوٹی نہیں، جامع ڈیل چاہتے ہیں، اسی لیے ابھی تک ڈیل نہیں ہو سکی۔ 49 برس کا عدم اعتماد ایک رات میں ختم نہیں ہو سکتا۔ اسلام آباد میں مذاکرات کے بعد بھی پاکستان کا بطور ثالثی کردار ختم نہیں ہوا۔ پاکستان دونوں ممالک سے رابطے میں ہے۔ سینئر صحافی شاہزیب خانزادہ اپنے پروگرام میں پاکستان کی سفارتی کوششوں کی اہم تفصیلات سامنے لے آئے۔ شاہزیب خانزادہ نے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ پاکستان مسلسل دونوں ممالک کے ساتھ نوٹس شیئر کر رہا ہے تاکہ جب مذاکرات کی اگلی نشست ہو تو وہ اصل میں معاہدے پر دستخط کرنے کی تقریب ہو۔ اس بات کا بھی امکان ہے کہ یہ اتنا بڑا ایونٹ ہو کہ دونوں ممالک کے صدور معاہدے پر دستخط کریں۔
क्रेमलिन से वाशिंगटन और तेहरान से रियाद तक पाकिस्तान का हर कोई शुक्रगुजार। रूसी सदर के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा उनका मुल्क अमरीका ईरान सालिसी में किरदार पर पाकिस्तान का शुक्रगुजार है। इन मुज़ाकरात के लिए माहौल और फ़ज़ा बनाने में पाकिस्तान के किरदार की सताइश करते हैं। ईरान अमारात ताल्लुकात पर जमी बर्फ भी पिघल गई। मुत्तहदा अरब अमारात के नायब सदर शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान का स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबॉफ से टेलीफोन पर राबता। यूएई की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इस राबते में खित्ते में कशीदगी के खात्मे के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। 28 फरवरी को ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों से छिड़ने वाली जंग के बाद से ईरान और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान ये पहला आला सतह का राबता है। ट्रंप इंतजामिया को अगले 2 हफ्तों में ईरान के खिलाफ जारी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की कांग्रेस से मंजूरी लेना होगी। मंजूरी न लेने की सूरत में 29 अप्रैल तक ईरान के खिलाफ ऑपरेशन बंद करना होगा। 1973 के जंगी इख्तियारात के अमरीकी कानून के तहत कांग्रेस से मंजूरी न लेने की सूरत में अमरीकी सदूर को 60 दिनों के बाद फौजी कार्रवाइयां ख़त्म करना होती हैं। व्हाइट हाउस के अहदेदार का कहना है कि ट्रंप इंतजामिया को कांग्रेस से मंजूरी की ज़रूरत नहीं। कांग्रेस अरकान कमांडर इन चीफ के इख्तियारात पर कब्जा करके सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे बैरून मुल्क अमरीकी फौज कमजोर होगी। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से चीन भी ईरानी तेल हासिल नहीं कर सकेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना का दावा। कहा अमरीका आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी तेल ले जाने वाले चीन के जहाज़ों को रोकेगा। अमरीका की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश को आज दूसरा दिन है। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी के बाद कोई भी जहाज़ ईरानी बंदरगाहों तक नहीं पहुंच सका। 48 घंटों के दौरान कोई भी बहरी जहाज़ ईरानी बंदरगाहों में दाखिल नहीं हुआ या बाहर नहीं निकला। 9 बहरी जहाज़ों ने अमरीकी अफवाज की तरफ से वापसी के अहकामात की तामील की। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीका का मज़ीद फ़ौजी मशरिक़ वस्ता भेजने का फ़ैसला। इन फ़ौजियों में अमरीकी सेलर्स और मरीन्स भी शामिल होंगे। पेंटागन आने वाले दिनों में हज़ारों इजाफी फ़ौजी मशरिक़ वस्ता भेज रहा है। ट्रंप इंतजामिया ईरान पर माहदे के लिए दबाव डालने की कोशिश कर रही है। जंगबंदी बरकरार नहीं रहती तो इजाफी हमलों या ज़मीनी कार्रवाइयों के इम्कान पर गौर किया जा सकता है। ईरानी फ़ौज ने ईरानी समंदरों की अमरीकी नाकाबंदी के जवाब में बहरा अहमर से होने वाली तिजारत बंद करने की धमकी दे दी। अमरीकी बहरिया की तरफ से ईरानी समंदर की नाकाबंदी को बहरी जंग के खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईरान की टॉप जॉइंट मिलिट्री कमांड ख़त्मुल अंबिया के सेंट्रल हेडक्वार्टर से जारी बयान में ईरानी फ़ौज ने कहा कि ईरान की तमाम बंदरगाहों की नाकाबंदी का जारी रहना जंग बंदी की सरीहन खिलाफ वर्जी है। अगर ये नाकाबंदी जारी रखी गई तो ईरान की मुसल्लह अफवाज बहरा अहमर से होने वाली तिजारत की इजाज़त नहीं देंगी। खलीज और ओमान से होने वाली हर बरामदात और दरामदात को रुकवा देंगे। चीन ने कहा है कि रूस उसकी तवानाई ज़रूरियात पूरी करने में मदद देने के लिए तैयार है। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक चीन और रूस बाहमी एहतराम और फ़ायदे की बुनियाद पर तवानाई के शोबे में अमली ताउन करते हैं। दूसरी जानिब दौरा चीन पर मौजूद रूसी वज़ीर ख़ारजा की सदर शी जिनपिंग से मुलाकात हुई। मशरिक़ वस्ता की जंग और इससे पैदा होने वाले तवानाई बहरान पर तबादला ख्याल किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा रूस और चीन मशरिक़ वस्ता के बहरान से मुतासरा ममालिक को तवानाई फराहमी के लिए तैयार हैं। चीन ईरान को असलहा भेज रहा है। सदर ट्रंप का चीनी सदर शी जिनपिंग से शिकवा। जवाबी खत में चीनी सदर ने तरदीद कर दी। सदर ट्रंप का कहना है कि उन्होंने चीनी सदर को खत में कहा था खबरें हैं कि चीन ईरान को हथियार फराहम कर रहा है, चीन ऐसा ना करे। ट्रंप ने कहा चीनी सदर ने उन्हें बहुत खूबसूरत जवाबी खत लिखा जिसमें चीनी सदर ने बताया कि चीन ईरान को हथियार फराहम नहीं कर रहा। पिछले हफ्ते अमरीकी नशरियाती इदारे ने अमरीकी इंटेलिजेंस राय से खबर दी थी कि चीन चंद हफ्तों में ईरान को नया फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फराहम करने वाला है। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में हुकूमत और ईरानी मुसल्लह अफवाज की हिमायत में रैलियां निकाली गईं। कौमी परचम थामे ईरानी शहरी बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए। यज़्द, यासूज और रश्त समेत दीगर शहरों में यकजहती मुजाहरे हुए जिनमें बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान और ख़वातीन सब शामिल थे। यकजहती मुजाहरों में शामिल अफराद ने ईरानी हुकूमत और वतन के दिफा में नारे लगाए।
اسرائیل کی لبنان پر جارحیت جاری، مختلف علاقوں میں فضائی اڈوں اور ڈرون حملوں میں 9 افراد جاں بحق۔ اسرائیل نے بیروت میں گاڑیوں کو بھی نشانہ بنایا، دریائے زہرانی کے رہائشیوں کو بھی علاقہ خالی کرنے کی وارننگ۔ حزب اللہ کے اسرائیل پر 1 گھنٹے میں 40 راکٹ حملے۔ افغان طالبان کی باجوڑ میں پاکستانی سول آبادی پر گولہ باری، خاتون اور 2 بچے شہید ہو گئے، 3 افراد شدید زخمی بھی ہوئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان کچھ روز سے فتنہ الخوارج کی ایک تشکیل کو پاکستان میں داخل کرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ پاک فوج کی بروقت کارروائی کی وجہ سے فتنہ الخوارج کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ اس ناکامی سے مایوس افغان طالبان نے آج کٹ کوٹ میں پاکستان کی سول آبادی کو نشانہ بنایا۔ جواب میں باجوڑ سے ملحقہ تمام افغان طالبان پوسٹ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ افغان طالبان کا بھاری جانی نقصان ہوا۔ صدر آصف زرداری نے کہا ہے کہ خطے میں استحکام نہایت ضروری ہے۔ پاکستان کی تعمیری کوششوں اور مسلسل سفارتی روابط کے ذریعے قابل عمل راستہ نکالا جا سکتا ہے۔ آبی صورتحال پر جائزہ اجلاس میں صدر زرداری کا کہنا تھا، موجودہ علاقائی حالات میں پانی کا تحفظ قومی ضرورت ہے۔ صدر کا بھارت کے ساتھ زنتاس معاہدے کی معطلی کے ذریعے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے پر اظہار تشویش، کہا پانی کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش سنگین نتائج کی حامل ہے۔ صدر نے کہا کہ ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ کو کم سے کم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور اور کراچی سمیت ملک کے مختلف حصوں میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ۔ راولپنڈی اسلام آباد میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 7 سے 8 گھنٹے تک پہنچ گیا۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی گھنٹوں بجلی غائب۔ ذرائع کے مطابق بجلی کا اوسط شارٹ فال 3500 میگا واٹ سے بڑھ گیا۔ پاور ڈویژن نے گزشتہ روز پیک آورز میں روزانہ 2.25 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا اعلان کیا تھا۔ ترجمان پاور ڈویژن کا کہنا ہے کہ کل رات پیک ٹائم میں تقریباً 4500 میگا واٹ کا شارٹ فال رہا۔ کم پیداوار کی وجہ سے بجلی کی تقسیم کار کمپنیز نے اعلانیہ سے کچھ زیادہ لوڈ مینجمنٹ کی۔ کے ساتھ انصاف نہیں کر رہی اور ساتھ بھیجتا ہوں ہر عہدے پر، کسی عہدے کی کسی کو خواہش نہیں، کم از کم مجھے کوئی خواہش نہیں تھی۔ یہ عہدہ مجھ پر تھوپا گیا ہے۔ میں نے خان صاحب سے 10 دفعہ کہا تھا کہ میں یہ عہدہ نہیں لینا چاہتا۔ عہدے کے بعد 3 دفعہ میں ان کو پیغام بھیج چکا ہوں۔ اس کے جواب میں 1 دفعہ انہوں نے تینوں بہنوں کو میرے دفتر بھیجا، یہ آ کے میرے سامنے بیٹھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ خان صاحب نے کبھی زندگی میں کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اس سے جا کر میری طرف سے یہ درخواست کرو کہ وہ مت چھوڑے اس عہدے کو۔ اس لیے صرف میں اس عہدے پر قائم ہوں، ایک لمحے کے لیے بھی میں یہ عہدہ نہیں رکھنا چاہتا، اور میں اپنا استعفیٰ پھر بھجواؤں گا خان صاحب کو۔ پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ پارٹی عہدہ چھوڑنے کو تیار ہیں، ایک بار پھر استعفیٰ بانی پی ٹی آئی کو بھجوا دیں گے۔ اس سے پہلے بھی بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کے کہنے پر استعفیٰ واپس لے لیا تھا۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ علیمہ خان نے جو باتیں کی ان سے شدید اختلاف ہے، عہدہ چھوڑنے کو تیار ہیں، مگر بانی پی ٹی آئی نے انہیں اس عہدے پر بٹھایا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سیاسی فیصلے سیاسی شخصیات نہ کریں۔ سیاسی کمیٹی کا فیصلہ درست اور راولپنڈی جلسہ منسوخ کرنا اچھا عمل تھا۔ ہم نے پاکستان کی خاطر فیصلے کیے، کسی کا دباؤ برداشت نہیں کریں گے۔ اڈیالہ جیل حکام سے دستخط کے لیے موصول بانی پی ٹی آئی کے وکالت نامے گم ہو گئے۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل کا دعویٰ، وکیل نے قانونی دستاویزات پر دستخط کے لیے جیل حکام کو ایک اور خط لکھ دیا، وکالت نامے کے بھی خط سے منسلک کر دیے۔ وکیل کا کہنا ہے کہ دستاویزات کا گم ہو جانا سنگین غفلت ہے، جیل حکام کا رویہ انصاف تک رسائی میں مداخلت کے برابر ہے۔ پیمز اور الشفا آئی ٹرسٹ اسپتال کے ڈاکٹرز کی 4 رکنی ٹیم کی اڈیالہ جیل آمد۔ ذرائع کے مطابق ڈاکٹرز کی ٹیم نے بشرا بی بی کی آنکھوں کا معائنہ کیا۔ میڈیکل ٹیم آنکھوں کے علاج کے لیے جدید آلات ساتھ لائی تھی۔ میڈیکل ٹیم نے بشرا بی بی کو آئی ڈراپس اور کچھ دوائیاں تجویز کی۔ کرتارپور میں 3 روزہ بیساکھی میلے کی تقریبات جاری۔ بھارت سے واگا بارڈر کے راستے آئے 2000 سے زائد سکھ یاتری حسن ابدال سے کرتارپور پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ مزید 2 روز قیام کریں گے۔ یاتریوں نے بہترین مہمان نوازی پر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ ترک شہریوں کا ایرانی عوام سے اظہار یکجہتی۔ اناطولیہ کے شہر اغدر سے سینکڑوں ترک شہریوں پر مشتمل 500 سے زائد گاڑیوں کا قافلہ ایرانی عوام سے یکجہتی اور حمایت کے لیے بازارگان سرحدی کراسنگ پہنچا۔ ایرانی اور ترک پرچم تھامے ترک باشندوں نے تبریز کے تھرمل پاور پلانٹ پر انسانی زنجیر بنائی۔
ایران اور وسطی ایشیا کے ساتھ تجارتی روابط بڑھانے کے لیے گبد بارڈر ٹرمینل کو فعال کر دیا گیا۔ ٹرمینل کو بین الاقوامی سڑکوں کے ذریعے ترسیلی نظام کے لیے تعمیر کیا گیا۔ ذرائع NLC کے مطابق ایران کے ذریعے وسطی ایشیائی تک رسائی روایتی افغان روٹ سے زیادہ مختصر اور محفوظ ہے۔ متبادل راہداری نے پاکستان کی وسطی ایشیا تک رسائی یقینی بنائی اور افغانستان پر انحصار ختم کر دیا۔ چند روز پہلے ٹرمینل سے کراچی سے تاشقند بھیجے گئے گوشت کے کنٹینرز کی ترجیحی ہینڈلنگ اور کلیئرنس کی گئی۔ اسٹیٹ بینک نے پاکستان ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی سے لائسنس یافتہ کمپنیز کو بینکاری سہولت کی اجازت دے دی۔ پاکستان ڈیجیٹل اثاثوں کو رسمی مالیاتی نظام میں شامل کرنے والے ممالک میں شامل ہو گیا۔ بینک اعلامیے کے مطابق اب صرف اتھارٹی سے لائسنس یافتہ ورچوئل ایسٹ سروس پرووائڈر کے اکاؤنٹس کھولے جا سکیں گے۔ برطانیہ میں ہم جنس پرست بن کر سیاسی پناہ لینے کا انکشاف، پاکستانی بھی شامل۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے رپورٹرز نے طلباء کا روپ دھار کر جعلی رپورٹس کی بنیاد پر پناہ کے دعوے کرنے والوں کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ہم جنس پرست بن کر سیاسی پناہ لینے والوں میں اکثریت اسٹڈی، ملازمت، سیاحتی ویزے یا کشتیوں پر برطانیہ آئی ہوتی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 2023 میں ہم جنس کی بنیاد پر پاکستانیوں کی درخواستوں کا تناسب 42% تھا۔ رواں برس مجموعی پناہ کی درخواستوں میں پاکستانیوں کا نمبر چوتھا ہے، جو کہ درخواستوں کا 6% ہے۔ HPLPSL 11 میں پشاور زلمی کی مسلسل چھٹی فتح، کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 8 وکٹ سے ہرا دیا۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے 154 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ زلمی نے ہدف 19ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ ایونٹ میں آج 2 میچز کھیلے جائیں گے۔ پہلے میچ میں حیدرآباد کنگز مین اور راولپنڈیز کی ٹیمز مد مقابل ہوں گی۔ دوسرے میچ میں کراچی کنگز اور اسلام آباد یونائٹڈ آمنے سامنے ہوں گے۔ میچز جیو سپر اور مائیکو سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔ اور چیمپئنز لیگ کوارٹر فائنل کے سیکنڈ لیگ میں بارسلونا کی ٹیم ایٹلیٹیکو میڈرڈ کے خلاف میچ 2-1 سے جیت کر بھی ایونٹ سے باہر ہو گئی۔ ایٹلیٹیکو میڈرڈ نے ایگریگیٹ پر 3-2 کی برتری کے ساتھ سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔ ایک اور کوارٹر فائنل کے سیکنڈ لیگ میں بھی پیرس سین جرمین نے لیورپول کو 2-0 سے ہرا کر فائنل 4 کے لیے کوالیفائی کر لیا۔